الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين لمالها لحسبها لجمالها لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك يا أبا هريرة رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز دوستو، تقریب نکاح یہ مقدس اور بابرکت تقریب کہلاتی ہے۔ نکاح کا لفظی ترجمہ ہے دو افراد کا آپس میں خاندان کی بڑھوتری کے لیے ملنا۔ نکاح اسلام میں ہمارے لیے بطور عبادت ہے اور کفار کے ہاں بطور تلذذ اور مزے کے لیے ہے، باقی ان کے ہاں کوئی دینی کنسپٹ نہیں ہے۔ مسلمان کے نکاح میں حق مہر مقرر ہے، کافر کے نکاح میں کوئی حق مہر نہیں ہے۔ مسلمان کے نکاح میں گواہوں کی شرط موجود ہے، کافر کے نکاح میں کسی قسم کی گواہوں کی کوئی شرط نہیں ہے۔ مسلمان کے نکاح میں خطبہ موجود ہے، کافر کے نکاح میں کوئی خطبہ موجود نہیں ہے۔ مسلمان کے نکاح کے ہاں ایجاب اور قبول، پھر اس کے بعد ولیمہ ہے، کفار کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں نکاح اسی دن سے ترتیب پایا ہے جس دن سے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو وجود ملا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان کی بیوی ان کی تسکین قلب کے لیے پیدا کی ہے۔ تسکین قلب کا معنی ان کے دل کی تسلی کے لیے۔ میرے دوستو، اس سے سمجھ آتا ہے کہ بیوی کو خاوند کے دل کی تسکین بننا چاہیے، دل کی تکلیف نہیں بننا چاہیے۔ اور مرد کے لیے کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ بیوی کی ہر قسم کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ذمہ داری مرد کے کندھے پر رکھ دی گئی ہے۔ جب یہ دونوں خاوند اور بیوی اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کریں گے تو یہ گاڑی کا پہیہ ٹھیک چلے گا۔ اگر انہوں نے کوئی کوتاہی کر دی ہے تو پھر گاڑی کا پہیہ ٹھیک نہیں چل سکتا۔ یہ نکاح کا حکم پہلے دن سے ہی ملا۔ فرمایا ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو پیدا کیا، اماں حوا کو، حضرت آدم کی دل کی تسلی کے لیے۔ تو حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کہاں ہوا؟ یہ نکاح جنت میں ہوا ہے، اور اس نکاح کے گواہ فرشتے ہیں۔ اس نکاح کو پڑھا اللہ رب العزت نے ہے، اور اس نکاح میں بھی حق مہر مقرر ہوا تھا۔ اس نکاح میں حق مہر کیا تھا؟ جو اسلام نہیں، کائنات کا پہلا نکاح ہے۔ اس نکاح میں جو حق مہر ہے اس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت واضح ہوتی ہے۔ امام عبد الرحمن شمس الدین السخاوی رحمۃ اللہ علیہ 902 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آج سے 500 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا کو جو حق مہر دیا ہے وہ حق مہر 10 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا تھا۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ عبادت ہے۔
ہمارے ہاں شریعت میں صرف عبادت کو حق مہر نہیں، جب تک مالی چیز نہ ہو وہ مہر نہیں بنتی۔ تو اس کا مطلب وہ اسلام میں پہلا نکاح تھا، ترتیب پہلی چلی تھی، اسی وجہ سے نکاح کا ایک حصہ حضور کا درود فرمایا گیا۔ آج بھی اگر کوئی نکاح میں عبادت اپنے حق مہر میں رکھتا ہے تو ساتھ مالی چیز رکھنی ضروری ہوگی۔ صرف تلاوت پر بات نہیں بنے گی، میں بیوی کو تلاوت سناؤں گا حق مہر ادا ہو گئی، یوں نہیں بنے گا جب تک کچھ اور ساتھ نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے بھول کی اللہ سے معافی مانگی تو حضور پاک علیہ السلام کا واسطہ دیا تھا۔ تو حضرت آدم کو حضور علیہ السلام کا تعارف کئی وجہوں سے ہوا تھا۔ ایک ان میں وجہ یہ تھی کہ جب حق مہر کی ادائیگی کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا آپ 10 مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں۔ تو ظاہری بات ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا ہوگا وہ کون ہے جن پر درود پڑھوں، تو تعارف ہو گیا۔ ایک تعارف اور بھی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی تو حضرت آدم نے جب آنکھیں اٹھا کے دیکھی تو عرش پر حضور علیہ السلام کا نام اور اللہ کا نام اکٹھا لکھا ہوا تھا۔ تو میری بات کا مطلب نکاح پہلے دن سے اسلام میں ترتیب پائی ہے۔ اسلام میں سب سے آسان کام یہ نکاح ہے۔ یاد رکھیں نکاح کوئی مشکل نہیں ہے، نکاح بہت آسان کام ہے، اور آج کل اس نکاح کو مشکل نہیں مشکل ترین بنا دیا گیا ہے، مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ نوجوان کو نکاح کی بات کریں تو وہ 10 15 20 دفعہ تو سوچے گا اچھا شادی یہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہمارے لیے یہ مشکل کھڑی کر دی گئی، حالانکہ کوئی اس پر مشکل نہیں ہے۔ خاوند نکاح پر قادر ہو، خرچہ کر سکتا ہو، بس اس کے لیے نکاح لازم ہے۔ بعض بندے وہ ہیں جن پر نکاح فرض ہے، فرض اور واجب ہے، کچھ وہ ہے جن کے اوپر نکاح سنت ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ فرض واجب اس کے لیے جس کے پاس طاقت بھی ہے، خرچہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے نکاح ضروری ہے، اب جوان ہے اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ میرے دوستو سنت اس کے لیے ہے جس نے ایک شادی کر لی ہے، وہ خرچہ کر سکتا ہے، اگر عدل اور انصاف کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو دوسرا نکاح اس کے لیے مسنون ہے۔ اور مکروہ اس آدمی کے لیے ہے جس کے پاس نہ شادی کی طاقت ہے، نہ خرچ کر سکتا ہے، بلکہ ظلم کے ارادے سے کسی کو ذلیل کرنے کی نیت سے شادی کرتا ہے، اس کے لیے شادی ناجائز ہے۔ صحابہ کرام میں کچھ لوگ وہ تھے جو خرچے کی طاقت نہیں رکھتے تھے لیکن نکاح کرنا ان کے لیے ضروری تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم نکاح کا خرچہ کر سکیں، یعنی حق مہر دے سکیں اور بیوی کو رکھ سکیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ شہوت کا غلبہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ مسلسل روزے رکھنا شروع کر دو۔ تو جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اس سے بد نظری ہوتی ہے، شادی کی طاقت نہیں رکھتا اس سے گناہ ہونے کا اندیشہ ہے، علماء نے اس کے لیے لکھا ہے کہ مسلسل روزے رکھنا شروع کر دے۔ مسلسل روزے رکھنے سے شہوت کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ حدیث پاک میں لفظ ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا شادی کی طاقت ہے تو شادی کرو، ومن لم یستطع یہ طاقت نہیں رکھتے فعلیہ بالصوم، پھر آپ نے روزے رکھنے ہیں، فإنہ لہ وجاہ، یہ روزے آپ کے لیے ڈھال کا کام دیں گے۔ ڈھال کیا ہے؟ یہ بلٹ پروف جیکٹ ہے۔ ڈھال اس زمانے کی بلٹ پروف جیکٹ تھی نا، تلوار مارتے تھے تو وہ رک جاتی تھی ڈھال کے اوپر، تو آج کل گولی چلائیں تو جیکٹ پہ رک جاتی ہے، تو جیسے بلٹ پروف کیپ ہے ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا یہ روزہ آپ کو اس چیز، اور روزہ بھی مسلسل، 1 2 3 روزے سے کام نہیں بنتا، یاد رکھیں کم از کم 10 روزے کے بعد جا کر شہوت کی طاقت ٹوٹتی ہے۔ ہمارے حکماء نے لکھا ہے کہ 2 4 5 روزے کو رکھ لے پھر اس کے بعد چھوڑ دے، اس کی شہوت بھڑک جائے گی، اس کی ٹوٹے گی نہیں، ٹوٹنے کے لیے مسلسل روزے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ نکاح پہلے دن سے اسلام میں چلا ہے۔ اچھا اس نکاح کی ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں کروں، نکاح کی عظمت میں مزے کی بات یہ ہے تمام انبیاء کرام میں اس نکاح کی سنت کو چلایا گیا ہے، ماں سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ تمام انبیاء میں نکاح کی سنت رواج پکڑی ہے، اور نکاح کے اندر ان کی حق مہر کا ذکر بھی قرآن کریم کرتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوتی ہے، صفورہ ان کا نام ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حق مہر ہے وہ بھی انہوں نے ادا کیا ہے. 8-10 سال انہوں نے خدمت کی ہے، اپنے سسر کی بھی اور بکریاں بھی چرائی ہیں، اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی ہے. تو اللہ پاک نے حق مہر کا ذکر بھی کیا، دلہن کی شادی کا ذکر بھی کیا، اور ان کے نکاح کا ذکر بھی سورۃ قصص آیت نمبر 26، 27، 28 میں تفصیل سے کیا. ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کا ذکر ہے، یہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہے، یہ بھی قرآن کریم بتا رہا ہے. تو نکاح ایک ایک جگہ میرے دوستو رواج پاتا ہے. پرانے زمانے میں یہ نکاح میں جائز تھا کہ 2 بہنوں کو ایک وقت میں ایک بندہ نکاح کے اندر رکھ سکتا تھا. مسلمانوں میں، اسلام میں اس حکم کو اٹھا لیا گیا. 4 پارے کے آخری صفحے پہ ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. فرمایا جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آپ نے 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں اکٹھا نہیں رکھنا. اس سے علماء امت نے مسئلہ نکالا ہے کہ ایسی 2 خواتین کو آپ نکاح میں اکٹھا نہیں رکھ سکتے جن میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر دیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو. مثلا آپ بھتیجی اور پھوپھی کو اکٹھا نہیں کر سکتے کہ اگر بھتیجی اور پھوپھی میں کسی ایک کو مرد فرض کرے تو ان کا آپس میں پردہ نہیں بنتا چاچے اور بھتیجی کا. آپ خالہ اور بھانجی کو نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر خالہ اور بھانجی میں کسی ایک کو مرد فرض کرے تو ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا پردہ نہیں ہوگا. تو اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ ایسے نکاح جائز نہیں ہے. ورنہ حضرت لاہیل اور حضرت لیاہ یہ دونوں بہنیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیک وقت بیویاں تھیں. یہ تب جائز تھا، اس زمانے میں جائز نہیں. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ جب نکاح پہلا حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا ہے تو اس وقت بہن اور بھائی کا تو نکاح جائز تھا اور ہمارے ہاں بہن اور بھائی کا نکاح منع ہے. میں نے کہا کس نے آپ کو کہا بہن اور بھائی کا نکاح جائز تھا؟ وہ کہنے لگا وہ حابیل اور قابیل کی لڑائی تو اسی پہ ہوئی تھی. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ بہن اور بھائی کا تصور تھا؟ تو یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں سناتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. میرے دوستو ہر شریعت کا مسئلہ اور ہے. حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں جو اسرائیلی روایت ہے نا، جس کو نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، میں اسی کو بطور قصہ نقل کر رہا ہوں، بطور دلیل نہیں. 2 بچے ایک دن میں پیدا ہوتے، ایک صبح اور ایک شام. صبح بھائی ہے، شام کو بہن ہے. تو جو 2 اکٹھے پیدا ہو رہے ہوتے یہ بہن اور بھائی ہوتے، اور جو دوسرے دن پیدا ہو رہے ہوتے ان کا حکم اس شریعت میں چچا ذات بہن کا تھا. تو جن کی اکٹھی ولادت ہوتی ان کا نکاح آپس میں جائز نہیں تھا، جن کی دوسرے دن ہوتی ان کا نکاح جائز تھا. یہ اس شریعت کا مسئلہ ہے. تو حابیل اور قابیل کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ قابیل یہ چاہتے تھے کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اس سے نکاح کروں، جو ان کی شریعت میں حرام تھا. یہ نہیں ہے بہن بھائی کا نکاح تھا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا ہو تو بہن بھائی گئے. میں نے کہا پھر صبح شام نکاح اور صبح شام اولاد بھی ہوتی ہے؟ کہتے یوں تو نہیں ہوتا ہے، تو 9 مہینے لگتے ہیں. میں نے کہا پھر اس شریعت کا مسئلہ اور ہے تو اس طبیعت کا مسئلہ بھی اور ہے. تو اسی لیے وہ فیصلہ کرے جو اپنے حساب سے. ایک بات میں مزید کروں، نکاح میں اسلام نے اس حد تک ترغیب دی ہے. یہ جو ہم حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے اٹھا لیا، آسمان پہ آ گئے وہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے نیچے اتارا جائے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آئیں گے اس کی کئی وجہیں. حضور علیہ السلام نے ایک وجہ فرمائی ہے کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت مٹ جائے گی، صلیب کو توڑ دیا جائے گا، جزیے کو موقوف کر دیا جائے گا، مال عام ہوگا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، ہر بندہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا. حضور علیہ السلام کی قبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر سلام کریں گے، حضور ان کا جواب دیں گے، لوگ سنیں گے، حج اور عمرہ کریں گے. تو اس میں ایک وجہ اور بھی ہے، یتزوج ویولد ویدفن معی. مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بنو کلب قبیلے میں ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے پیدا ہوں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں جو اور وجہ ان میں ایک وجہ شادی بھی ہے. ان کی یہ سنت رہ رہی تھی، یہ آسمان پہ اٹھ گئے تھے، یہودیت سے لڑائی کی بنیاد پہ اللہ نے اٹھا لیا تھا. تو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو اس میں ایک وجہ ان کی شادی کی سنت کا پورا ہونا بھی ہو. میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ نکاح سے بچتا کوئی نہیں ہے شریعت میں. ایک بندہ دنیا جہان سے اوپر آسمان میں بھی چلا جائے نا، آسمانوں میں بھی چلا جائے
اور اس کی شادی مقدر ہو تو اللہ زمین پر دوبارہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر شادی کرو۔ یہ جو ہمارے ہاں شادی نہ کرنے کا کنسیپٹ ہے نا، یہ ایک عجیب ہے۔ کچھ لوگ شادیاں چھوڑ دیتے ہیں، کئی وجوہات پہ شادیاں چھوڑ دیتے ہیں مثلاً، تو یہ غلط ترتیب ہے، یہ اسلامی ترتیب نہیں ہے۔ موت اور حیات یہ کسی کو نہیں پتہ کس نے کب پیدا ہونے، اور کسی کو نہیں پتہ کس نے کب فوت ہونے۔ تو بعض لوگ شادی نہیں کرتے اس وجہ سے کہ یہ فلاں معاملہ ہو گیا تھا لہٰذا اب میں نے شادی نہیں کرنی۔ کچھ بندوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان یہ تقسیم ہو گئی ہے، تو جب تک یہ دونوں ایک نہیں بنیں گے، اکٹھ بھارت نہیں بنے گا، ہم شادی نہیں کرتے۔ اور پھر کچھ بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے قربانی دی ہے، اور ہمارے پاکستان میں تو ایسی بے حیائی کا رواج آ گیا ہے کہ بعض وہ جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں، اور وہ دنیا میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر باہر سے دودھ ملتا ہو تو گھر میں بھینس رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس طرح کے جملے، اس طرح کے کمنٹس پیش کر کے یہ بے حیائی کو رواج دیا جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ نکاح کر لے۔ جو نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، وہ بندے کے اندر حیا پیدا کرتی ہے، بے حیائی پیدا نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس کی شرمگاہ بھی زنا سے محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ بد نگاہ سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی آنکھ کی بھی حفاظت ہے، اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہے، تو نکاح کی بڑی عظمت ہے، نکاح کرنا چاہیے۔ میں اس نکاح پر ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں نکاح کے مستقل احکامات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، نکاح کی ترتیبیں بیان فرمائی ہیں، نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول کے واضح ارشادات موجود ہیں، حقوق پتہ ہے کہ یہ نکاح میں یہ جو ہے نا اگر خاتون فوت ہو گئی ہے اور جو ہے نا اس کا حصہ کتنا ہے، اس کے بچے نہیں ہیں تو اس کے بچے ہیں تو اس کا کتنا حصہ ہے، وہ کسی کے عقد میں یہ پوری ترتیبیں بتائی ہیں اللہ کے رسول نے۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ نکاح مستقل ایک فریضہ ہے۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سنو، اللہ نے عورت کو مرد کے نکاح کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے میں نے تسکین قلب والی آیت پڑھ کے آپ کی خدمت میں بات کی۔ حدیث پاک کے مطابق جب تک کسی خاتون کا نکاح نہیں ہوا اس کے اوپر اس کا حق اس کے والد کا ہے، اور جب نکاح ہو گیا ہے تو سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے۔ اس حق کی میں ایک تھوڑی تشریح کر دوں۔ لوگ حق کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بندہ اسے مار سکتا ہے۔ حق کا معنی مارنا نہیں ہے، حق کا معنی ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ حق کا معنی ڈنڈا مارنا نہیں ہے۔ ایک خاوند اور بیوی کا آپس میں کوئی پھڈا پڑا تو ایک طلاق ہو گئی، 3 ماہ تک اس نے رجوع نہ کیا تو نکاح سے فارغ ہو گئی۔ جب نیا نکاح پڑھنا تھا تو اس نکاح میں نے جب اس خاوند سے بات کی تو مجھے کہنے لگا میرا اس پہ حق ہے، اگر میں نے 10 تھپڑ مار بھی دیے تو کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا حق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق کا مطلب ہے میں کو کوٹ مار سکتا اگر کچھ کرے سیدھا۔ میں نے کہا اسے حق کہتے ہیں، اسے حق کہتے ہیں۔ یہ تجھے کس بے وقوف نے کہا ہے کہ حق کا معنی مارنا کوٹنا ہے؟ حق کا معنی اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ لوگ حق کا بدل معنی سمجھتے ہیں ڈنڈا چا کے پہ بجا، نہ یہ حق تھوڑی ہے۔ اگر حق کا معنی یہی ہے تو مجھے بتائیں بیٹوں کا ماں کے اوپر حق نہیں ہے، یا ماں کا بیٹوں کے اوپر حق نہیں ہے بیڈوں ایک بار کو چھوٹے نال پہ بجن؟ تو حق کا معنی ہے اس کی ضروریات کی ذمہ داری والد کے سر پہ، شادی کے بعد اس کی خاوند کے سر پہ۔ حدیث پاک کے مطابق اس نکاح میں مختلف چیزیں ہیں جو شریعت کا جز ہیں۔ مثلا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک 2 مسلمان گواہ اس میں موجود نہ ہوں، کم از کم 2 مسلمان گواہ موجود ہوں، ان کی موجودگی میں نکاح ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوها فی المساجد، فرمایا نکاح میں اعلان کر کے بتایا کرو اور اسے مسجد میں رکھا کرو۔ یہی فرق ہے نکاح اور زنا میں کہ یہاں اعلان ہے وہاں اخفاء ہے، وہاں خفیہ معاملہ ہوتا ہے اور یہاں اعلانیہ بات ہوتی ہے۔ تو نکاح ہو تو اعلانیہ ہو، اور اعلان کے لیے کم از کم 2 مسلمان گواہ ہیں، اور اس کے ساتھ حق مہر بڑی ضروری ہے۔ حق مہر کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ آج کل لوگ حق مہر کی ادائیگی نہیں کرتے۔ میں اٹک میں تھا، وہاں مجھے اس بات کا علم ہوا جو معاشرے کی بات ہے، ورنہ میں نے پہلے کہیں نہیں سنی تھی۔ وہاں یہ بات تھی کہ لوگ کہتے تھے اگر بعض لوگ سمجھتے ہیں حق مہر جو ہے یہ صرف لکھنے کے لیے ہوتا ہے، دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے کوئی بندہ فوت ہو جائے نا اور کسی عالم کے پاس جائیں آپ پرچہ شریعت یعنی اس کی میراث بنوانے کے لیے کہ اس کا حصہ کتنا ہے، اس کا کیا ہے، تو مولوی 2 لفظ لکھیں گے، وہ کہیں گے
اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے نہ اس نے کسی کی وصیت کی تھی کسی کے مال میں، یا اس نے بیوی کا حق مہر ادا کیا تھا؟ اگر وصیت کی ہے تو وہ ثلث میں جاری ہوگی 1/3 میں، اور حق مہر اس نے دینا تھا اگرچہ پورے مال میں دینا پڑے نا تو دے دو، 5 بھام وراثت پہ جو کچھ نہ بچے۔ تو مرنے کے بعد اس کی ورثاء کا حق بعد میں ہوگا، اس کا حق مہر پہلے ہوگا ادائیگی کا۔ حق مہر کم از کم شریعت میں 10 درہم ہے، لا مہرہ لأقل من 10 دراہم، حضرت جابر کی روایت رضی اللہ عنہ، کم از کم 10 درہم ہے۔ موجودہ دور میں 10 درہم کی قیمت 5000 کے لگ بھگ بنتی ہے، اس سے زائد رکھیں، اس سے کم نہ رکھا کریں، بس خاوند دے سکے۔ حق مہر تھوڑا زائد بڑھ کے رکھنا چاہیے، اتنا تھوڑا بھی نہیں رکھنا چاہیے، اتنا زیادہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی بندہ اپنے پاس 50,000 کا موبائل رکھ سکتا ہے تو 20,000 بیوی کو حق مہر بھی دے سکتا ہے۔ لیکن میں نے ایک جگہ 20,000 حق مہر کی بات کی تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا کیوں کم اوکھا کریں دے 5,000 کام ٹوٹ دے، تو میں نے کہا نوکیا 3310 سے موبائل سے کام چلتے ہیں، آپ نے کیوں ٹچ رکھا ہوا ہے؟ یہ ضرورت ہے، میں کہا یہ بھی ہوندی لوڑ ہے، اتنا زیادہ بھی آپ اس کو کم نہ رکھیں، کوئی عزت نفس بھی کسی کی دیکھا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے زیادہ دینا جو ہے نا کیا کہتے ہیں فرض ہے، میں کم از کم بتا رہا ہوں 5,000 سے زائد دینا چاہیے۔ اچھا تو حق مہر ہے، حق مہر کی ادائیگی ہے۔ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ فرما رہے ہیں میں نے مقرر کر دیا ہے حق مہر ان کی بیویوں کے بارے میں مسلمان نے دینا ہے۔ وہ مقرر کتنا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کم از کم 10 درہم سے کی۔ تو حق مہر اس کے اوپر ضروری ہے، اس نے دینا ہوگا۔ ہمارے ڈی خان کی بات ہے، میں نے حق مہر کی بات ایک گھر میں بیٹھ کے کی، ایک گھر میں ہم کسی دعوت کے سلسلے میں تھے، بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ ہیں، نانا اور دادا بن چکے ہیں، انہوں نے مجھے کہا واقعی دینا پڑتا ہے مولوی صاحب؟ تو میں نے ایسے ہنس کے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کے بیٹے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نواسے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں انہیں پوتر کو ریٹے میں پیو تیرے حال حق مہر نہیں لیتی۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ ابا کتنی حق مہر ہے، میں لینا چاہ اللہ تھا نام اما کو لے دیا ناس کا صحیح۔ ان نے ادائیگی نہیں کی تھی، حقیقت میں نہیں کی تھی، 8-10 بچوں کے باپ ہے اور پھر ان کے آگے بچے ہو چکے تھے، ان کی بیوی زندہ سلامت تھی۔ تو بیٹوں نے کہا ابو یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، اماں کو کیسے دے چاہ کر؟ میں نے آج تک یہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ لکھن دا ہوتا ہے، مولوی میں لکھویں دیں، ڈیونا شیونا نہیں ہوتا۔ میں 2-4 چیزوں میں سے لوگوں کی غفلت دیکھتا ہوں، ایک حق مہر پہ، ایک عقیقے پہ۔ عقیقہ لوگ نہیں کرتے، کہتے ہیں جی مستحب ہے، تو ٹھیک ہے مستحب ہے، فرض نہیں ہے عقیقہ کرنا، میں مانتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پوری زندگی اتنا مال نہیں تھا کہ قربانی واجب ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کے عقیقے بھی کیے ہیں، اپنے نواسوں کے عقیقے بھی کیے ہیں۔ عقیقے کی فضیلت دیکھیں نا تو پھر عقیقہ کرنا پڑتا ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ کوئی انسان ہو، اس کے جسم میں کم از کم 360 جوڑ ہوتے ہیں، 360 جوڑے، یہ کم از کم میں نے کیوں کہا ہے؟ اس کا معنی اسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کہیں دی انگلیاں 6 ہوئے نا تو 363 جوڑ بڑے کھڑے ہوتے ہیں سر۔ آپ یہ نہ سمجھنا میں بھولا ہوں، میں نے جان بوجھ کے لفظ کہا ہے۔ بعض ہوتے ہیں 6 انگل والے، میں نے 12 انگلیوں والے بندے بھی دیکھے، ہمارے ایک کلاس فیل ہوتے 4تھی کلاس میں، تو کم از کم 360 جوڑ ہوتے ہیں پیدائش کے وقت۔ حدیث پاک میں ہے، سنن بہقی میں موجود ہے کہ بچے کے 360 جوڑوں پہ 360 بلائیں بیٹھی ہوتی ہیں، اوپر ایسے چمٹی ہوتی ہیں۔ اگر بچے کا عقیقہ کرو گے 360 جوڑوں کا صدقہ 360 جوڑ جانور کے ذریعے جائے گا، ہر جوڑ سے ایک بلا اتر جائے گی۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کی صنعت پہ کلام ہے، لیکن ہمارے قیاس سے 1000 درجے بہتر ہے، لاکھوں درجے بہتر ہے۔ تو اس عقیقے سے سمجھے۔ جمعے کی نماز میں نے ایک بار عقیقہ کے عنوان پہ گفتگو کی، یہ ہوگی کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے، ہماری ڈی خان میں جمعے کی مسجد میں۔ تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ مولانا بقرہ عید قریب ہے، تو بقرہ عید والے 7 حصوں میں کوئی حصہ عقیقے کا رکھ سکتے ہیں اگر ہم گھر کی گائے خریدیں تو؟ میں نے کہا جی رکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ مثلاً آپ کے 5 حصے قربانی کے ہیں تو 2 حصے آپ عقیقے کے رکھ لیں، یا اگر بچہ ہے تو دونوں حصے اس کے ہو جائیں گے، 2 بیٹیاں تو ایک حصہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگا میں بچے کا عقیقہ کرتا ہوں، بیمار رہتے، میں نے کہا جی آپ کر لیں، کہتے بس مجھے سمجھ آ گیا۔ اگلے دن میرے گھر آ گیا، مجھے کہتے ہیں میرا بھی عقیقہ نہیں ہوا تھا، یہ اس والد ہے اس بچے کا، تو والد اور بیٹے کا دونوں کا اکٹھا عقیقہ ایک جانور میں ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی ہو سکتا ہے۔
اچھا ٹھیک ہے. تو پھر اس نے اپنا حصہ بھی شامل کر لیا. میں نے بطور مذاق کا اس بندے سے میں کہ تیرے پیو دا عقیقہ ہی نہ تھی اسی ہاں. میں بطور مذاق کا کہ آپ کے ابے جی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا ہوگا, ذرا پتہ کر لو. وہ ہنس کے بعد ٹال دی. مجھے اگلی نماز میں کہا کہ واقعی امی کا بھی نہیں ہوا اور ابو کا بھی نہیں ہوا. ہکے جانور ڈاڈے دا پیو دا تے پوترے دا عقیقہ تھے. یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے. تو جہاں یہ حال ہو, اتنا زیادہ سستی ہے. ایسے حق مہر ہے, حق مہر کی ادائیگی میں اتنی سستی ہے, توبہ. حق مہر بعض لوگ معاف کراتے ہیں. اچھا, معاف کرانے کا میں مسئلہ سمجھو. معاف اس وقت ہوتا ہے شریعت میں جب معاف کرنے والے کے قبضے میں چیز ہو, وہ اس کی طاقت میں ہو, اس کے یہ میری ہے وال معاف کرو. ایک بندے کے قبضے میں بھی نہ ہو اور اس کے علم میں بھی نہ ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ وہ کتنی مقدار ہے, اور تو صاحب کو معاف کرو تو وہ آ کے معاف تھی گئی ہے. ایسے کیسے معاف ہوتا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بندے کا حق مہر معاف کرنے کا معاملہ ہوا ہے اور اس کو بیوی نے معاف کر دیا. میں نے پوچھا کتنا حق مہر ہے؟ وہ بندہ پیٹرول پمپس کا مالک ہے, کئی پیٹرول پمپس ہیں اس کے. تو وہ کہنے لگا بھی 132 تولے سونا ہے اور پتہ نہیں 150 تولے کے لگ بھگ چاندی ہے اور فلاں ہے اور فلاں, بہت سی چیزیں بتائیں. تو میں نے کہا کو موت پہنچ دیا, زال کو معاف کروا دے نہیں سکتا. انہوں نے کہا بیوی نے معاف کر دیا. تو باتوں میں ایک دن ہمارے اس جاننے والی کی اس سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کہ زال کو ڈسا ہوئی بھی تیرے کتنے تولے حق مہر ہے؟ وہ آگے نہیں وہ معاف ہے, وہ آگے معاف ہے. میں کہ معاف شاف کوئی نہیں تھا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے تولے حق مہر ہے, اس کے علم میں بھی نہیں ہے. پڑھی لکھی بیچاری ہے, اس نے انگوٹھا لگا دیا اس کے اوپر اور بس ہو گیا جی. تو وہ سمجھے کہ حق مہر پتہ نہیں 2000 روپیہ ہوتا, خیر ہے مسالے کو بچ کانچے کیڑی موت پوندی. میں نے اسے کہا معاف ہو سکتا ہے لیکن اچھا طریقہ رکھو, یہ سارا سونا چاندی خرید لو اور بیوی کے جا کے ہاتھ پہ رکھ دو. اسے کہو یہ تیرے ہے, یہ تو اس کی مالک ہے, کالے سفید سیاہ سفید کی مالک ہے. تو کو بھال آ سٹ کالے چور کو دے جا, تو مالک ہے, تیری مرضی ہے, جس کو دے دے جس کو نہ دے, وہ اپنے پاس رکھ لے. اگلے دن تجھے واپس کر دے تو اس کا معنی معاف ہو جائے گا. وہ اپنی مرضی سے معاف کرے پھر معاف ہے. میں کو آخر لگا ایسا ولا دے دی ہے والا, اگر میں ایویں نے وہ کش دے سی ولا, تو میں نے کہا پھر معاف کیسے ہوگا؟ اگر وہ تجھے واپس نہیں کرے گی تو معاف کیسے ہوگا؟ پھر معاف نہیں ہوتا. اچھا, معافی پہ جبر بھی نہیں ہوتا. رات کی بات ہے, رات عشاء کے بعد ایک دوست مجھے ملا. عجیب بات ہے میرے دوستو, دل دکھتا ہے. ان کا نکاح ہو گیا. جو آج کل غلطی رواج پکڑ گئی ہے نا, میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں. نکاح ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی. خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کو نمبر مل گیا, ان نے چیٹنگ شروع کر دی. السلام علیکم, ہائے کیسے ہو, ٹھیک ہو. ان نے بھی چیٹنگ شروع کر دی. میں میری بیوی ہے, حلال ہے, میں بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, حلال ہے, جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے. نکاح ہو گیا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی. چیٹنگ نہیں کرانی چاہیے, نمبر نہیں دینے چاہیے, رابطے نکاح کے بعد نہیں رکھنے چاہیے. وجہ یہ جو ہمارے حضرات منع کرتے ہیں نا کہ رخصتی سے پہلے رابطہ نہ کریں, یہ مجھے کل مسئلہ پریکٹیکل سمجھ آیا. ایک دوسرے کے مزاج سے خاوند بیوی واقف نہیں ہوتے. انہوں نے کچھ اوپر نیچے بات کر دینی ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. میں آپ کو 20 واقعات اس طرح سنا سکتا ہوں. ایک خاوند اور بیوی کا نکاح ہو گیا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی, ایک دوسرے کو نمبر دی, انہوں نے چیٹنگ گفتگو شروع کی ہے, کسی بات پہ ناراضگی آ گئی ہے, سسر نے خلا کا دعویٰ کر دیا ہے. میرے شاگرد ہے, میرے پاس ایک دفعہ آیا, مجھے کہتے استاد جی کیا کروں؟ میں نے کہا جا سسر کے پاؤں پڑ, ظاہری بات ہے غلطی ہے تو معاف کر. وہ کزنوں کے ساتھ بازار جا رہی تھی, اس نے کہا تو گئی تو فارغ ہے. اب ایک دفعہ کہہ دینا بندہ رخصتی سے پہلے بیوی کو, ایک دفعہ کہہ دینا تو مجھ سے فارغ ہے, دوجے آکھن دی لوڑ نہیں پوندی, پھر دوسری طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی. رخصتی سے پہلے ایک ہی کافی ہو جاتی ہے نکاح توڑنے کے لیے. تو اس کی بھی یہی ہوا, انہوں نے آپس میں باتیں کی, مزاج سے واقف نہیں تھا. کسی مسئلے پہ بیوی نے رپلائی لیٹ کیا تو اس نے کہا اگر تو نے فلاں ٹائم تک مجھے رپلائی نہ کیا تو مجھ سے طلاق ہے تجھے. اور اس نے اس کے آدھا گھنٹے بعد میسج دیکھا اور جواب دیا اور یہ میرے پاس لے آیا. میں نے کہا مجھے موبائل میں ٹائمنگ دکھاؤ, لکھی ہوئی کیا ہے؟ نہیں صاحب وہ لکھ کے گالیاں میں نہ لکھا تھا. میں مسئلہ نہ لیتا تھا, مجھے دکھاؤ لفظ کیا ہے, ایک لفظ پر مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں نے ٹائمنگ دیکھی تو میں پوری ترتیب سمجھا. میں نے کہا جی اب بیوی تجھ سے پکی فارغ ہے. اچھا فارغ ہو گئی؟ جی فارغ ہو گئی. تو اب جب نکاح ہو جائے رخصتی سے پہلے, اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو پھر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک طلاق سے بیوی فارغ ہو جاتی ہے, دوسری تیسری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. نمبر 2, حق مہر جو ہے یہ رخصتی سے پہلے ہے
تو آپ کم از کم آدھا حق مہر اس کو لازم ہے آپ نے اس کو دینا ہے۔ تو میں نے اس کو رات ہی بات سمجھائی کہ میں نے کہا آپ نے آدھا حق مہر دیا تھا، بہرحال ان کا پھر دوبارہ ہوا نکاح، اللہ نے خیر کیا، وہ خامد بھی بن گئے، لیکن اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ نے پہلا حق مہر آدھا دیا تھا؟ اور وہ تو میں نہیں دیتا۔ میں نے کہا وہ آپ پہ لازم تھا، جو دوسرا نکاح ہوا یہ دوسرا حق مہر ہے۔ اکھا یہ وہی دے کہ بلا کے دام جہالے تک نہیں دیتا، جس لئے اے مکالے ایسا مال کھڑوں پچھو کہ شادی تے کہ نکاح تے کیا ترتیبیں ہوں گی۔ تو اسی لیے نکاح کے بارے میں مسائل سیکھنے چاہیے، مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ نہ کرے ایک جملہ بندہ منہ سے نکال کے بیٹھ جائے تو ساری کیتی کرتے ہی تو پانی پھر ویندے۔ تو حق مہر بڑا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ولیمہ مسنون ہے۔ جب رخصتی ہو جائے اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عجیب ترتیب ہے، مجھے آپ کا نہیں پتہ۔ ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے، یہ میرج لان دے، یہ جو شادی حال ہے نا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے لوگ وہاں شادی کرتے ہیں، نکاح بھی وہاں کرتے ہیں، اور وہ کھانا کھوا کے رخصتی کو پہلے وہ ولیمہ آدن۔ یہ کوئی ولیمہ نہیں ہے، یہ صرف دعوت ہے۔ ولیمہ شب زفاف کے بعد ہوتا ہے، اور ولیمے کی وجوہات لکھی ہوئی ہیں کہ جب تک خاوند بیوی کا ملاپ نہیں ہو ولیمہ بنتا نہیں ہے۔ 1 سال بعد ملاپ ہوا، 1 سال بعد والا کھانا ولیمہ بنتا ہے، پہلے نہیں بنتا۔ تو یہ عجیب ترتیب ہے۔ اگر وہ لوگ اب دوسرا ولیمہ کریں تو ان کے پاس سخت پیسوں کی نہیں ہوتی، بھی 4 لاکھ تو ایک دعوت پہ لگ گیا ہے، اور اگر وہ دعوت نہ کھلائیں تو لوگوں کے تانے پڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اسی لیے بندہ ذلیل ہو رہا ہے کہ ان نے حضور علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَجْعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں نکاح کرو۔ تو نکاح مسجد میں ہوتا، اگلے دن ولیمہ آپ حال میں دے دیتے، بات بن جاتی۔ وسیع تھی تو اگلے کو کہیں روٹی نہیں منگنی، وہ سارے اللہ کے گھر بیٹھے ہیں نا، تو ٹھیک ہے۔ یہ عجیب ترتیبیں ہیں۔ وہ ولیمہ نہیں بنتا جو آپ رخصتی سے پہلے دے دیں، وہ صرف دعوت ہے۔ ولیمہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ رخصتی کے بعد جو ولیمہ دیتے ہیں اور اس ولیمے کو شر الولیمہ بنا لیتے ہیں۔ ولیمے کی 2 قسمیں ہیں، خیر الولیمہ، شر الولیمہ۔ خیر الولیمہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی اس کو دعا ہے، اچھا ولیمہ۔ شر الولیمہ کیا ہے؟ وہ برا ولیمہ۔ تو حدیث پاک میں لفظ موجود ہیں کہ اگر غریبوں کو بلایا گیا ہے، ٹھیک ہے ساتھ امیر بھی آ جائے، ان کا نہیں مانا، لیکن غریبوں کو روکا نہیں گیا، فرمایا یہ ولیمہ خیر الولیمہ شمار ہوگا۔ اور جس ولیمے میں غریبوں کو روکا گیا ہے، عمراء بلائے گئے ہیں، یہ ولیمہ شر الولیمہ ہے۔ یہ جو کارڈ والی ترتیب ہے نا، کارڈ دنال آج کل ایک بئی پرچی ہوتی ہے، انٹری ٹکٹ، انٹری پاس، ایک چھوٹی جی بئی ہوتی، اسے نکاح دے ولیمہ دے کونی ساتھ لگاتے ہیں وہ، یہ شر الولیمہ ہے، یہ خیر الولیمہ نہیں ہے۔ آپ نے غربا کا راستہ روک، ہاں 10 غریبوں کو بھی ساتھ دے دو پھر چلو بات بن جائے گی۔ میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جملہ کہتا ہوں، میں نے طے کیا ہوا ہے اپنے ہاں، میرے رشتہ داروں کی شادی ہو یا دوستوں کی ہو، مریدین میں سے کسی کی ہو، تعلق والوں میں سے ہو یا کسی کی بھی ہو، میں انہیں کہتا ہوں میں آپ کے ولیمے میں شرکت نہیں کروں گا اگر وہاں غربا نہ ہوئے تو۔ شر الولیمے دی روٹی کل چنگا بندہ پانی نال روٹی کشا کھا کے تسام پو گئے، یہ کیا شر الولیمے والی چیزیں کھانی ہیں؟ آپ حال میں جائیں، کوئی غریب جرت نہیں کر سکتا کہ وہ ایک دفعہ حال میں داخل تو ہو جائے، اوے جہتے پاس ہوئے پترے پاس اگلے 10 دفعہ پوچھ دینا شو دے کو کیا بتائے گا وہ؟ تو جب غریب کے ساتھ یہ حالت ہے اور حضور اس کو فرماتے ہیں شر الولیمہ، اس ولیمے میں میں نہیں جاتا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہکنا 10 دفعہ تھی بھیجے۔ میرے ایک شاگرد ہیں، ابھی ان کی شادی ہو رہی ہے، انہوں نے مجھے کہا میرے حال میں ولیمہ ہے۔ میں نے کہا جی طے ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ کا بیان کرا دوں، میں کوئی بیان شان نہیں کرنا، میں نہیں آنا آپ کے ولیمے میں، دوسرے دن مبارک دینے آؤں گا گھر میں، اتھا نہیں مانگنا۔ کیوں؟ میں نے کہا آپ نے غربا کو بلائے؟ کہتے وہ تو ابو نے کارڈ تقسیم کیا۔ میں نے کہا جی بات ابے کو آگ بے غریب سجے سے تو آسانی تو میں نہ آسا۔ میں نے پھر ان سے طے کیا کہ کم از کم 4 مدرسے کے طلباء آپ بلائیں گے، 3-4 مدرسے کے طلباء کو بھی کارڈ دے دو تاکہ غربا بھی اس میں شریک ہو جائے نا، پھر خیر الولیمہ بنے تو ہم آئیں گے، ورنہ ہم نہیں آتے۔ ایک ولیمے میں نکاح میں بیان کرنے کے لیے، ولیمے میں کیا بیان کرنے کے لیے، تو میں نے ان سے شرط لگائی تھی کہ اے میرے اگو بیٹھے ہو سن بھی غریب ہے بیٹھے ہیں تو والے خیر الولیمہ، ورنہ میں نہیں آتا۔ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی قطع رحمی کر رہا ہوں، جتنی طاقت ہے اتنا تو گناہ سے بندہ روکے نا۔ آج دوپہر کی بات ہے، ظہر کی نماز سے پہلے ایک بندے نے مجھے فون کیا نا، نماز کے بعد سنت پڑھ کے میں اپنے بیڈ پہ آیا تو اس کی ایک کال آئی، استاد جی ایک مسئلہ بتا میں، جی شادی میری ہے، میرے ماں باپ کہتے ہیں ڈھول باجے کریں گے ورنہ تیری ہم شادی نہیں کراتے، میں کیا کروں؟ ڈھول باجے تو حرام ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تو ماں باپ کو انکار کر دے
تو ہکلا تو شادی کر سکتے ہیں؟ وہ کہ نہیں صاحب وہ ہے پیو مائی کر سکتے ہیں، میرے کو طاقت کو نہیں۔ تو میں نے کہا پھر ایک کام ہے، ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ روکو پیار سے، مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ان کو ڈھول بازی کرنے دو۔ جب یہ محفل شروع ہو برائی کی گناہ کی، آپ اس سے اٹھ کے آ جانا، آپ اس میں شامل نہ ہونا۔ کہتے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے کزن کا فون آ وہاں کہ استاد جی چنگی راہ دکھائی وے سارے سنگتی کو، اے دلہا اٹھی ویسے پیچھو ٹھوٹ بج سے ڈھول۔ تو میں نے کہا جب اٹھ جائے گا تو آپ کی مرضی ہے نا، آپ ڈھول بازی کرو، یہ نہیں بیٹھے گا تو میں تو گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا نا۔ بھئی جتنی طاقت ہے اتنا تو گناہ سے بچے نا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کے ولیمے کا انکار کر دیا تو مرضی ختم ہے، نہ، دوسرے دن ہم شادی کی مبارکباد دینے چلے جائیں گے، دوسرے دن کہہ دیں گے اللہ آپ کو خوش رکھے، اس وقت تو کوئی بری محفل نہیں ہے نا۔ تو یہ ولیمہ بھی ہو اور سنت والا ہو اور غربا کو بلایا جائے، اور جس ولیمے میں غریب آئیں وہ ولیمے خیر الولیمے ہیں۔ اور ایک بات بڑی دکھ سے کہتا ہوں، میرے نام کے ساتھ جو مفتی کا لفظ لگا ہے نا، یہ روزانہ مولوی صاحب میں فونا سننا طلاق دے بھی لڑائی دے بھی، یہ روزانہ کی بات۔ میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا، اللہ ہر کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے، لیکن یہ روزانہ کال ہوتی ہیں، کم از کم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں 6-7 کالوں سے لے کر 1 درجن فونوں تک روزانہ سنتا ہوں صرف طلاق کی۔ یہ روزانہ فون سے مسئلہ رسنا پہنچا، میں زال کو ایویں آکا جاتے، میں ایویں آکا جاتے، تھئی ہو سی کہ نہ تھئی ہو سی، تھئی ہو سی کہ نہ تھئی ہو سی۔ یہ آپ کو پتہ ہے آج کل طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، اس کی کئی وجہ ہیں، ان میں 1-2 وجہ یہ ہیں کہ ہم نے خیر الولیمے نہیں کیے، ہم نے شر الولیمے کیے۔ جس ولیمے کو رسول اللہ شر الولیمہ فرما دیں وہ شادی خانہ آبادی نہیں ہوتی، وہ خانہ بربادی پر ختم ہوتی۔ خانہ آبادی تب بنے گی جب ہم اس کو دعا والا آپ دنیا میں کسی عیسائی کو دیکھ لو، وہ کروڑوں اربوں پتی کیوں نہ ہو، چرچ کے علاوہ نکاح نہیں کرتے وہ لوگ۔ دنیا میں کوئی عیسائی دیکھ لیں، کوئی عیسائی آپ مجھے کرسچن دکھا دیں جو چرچ کے علاوہ نکاح کرے، اور میں سینکڑوں مسلمان دکھاؤں گا جو مسجد چھوڑ کے آپ کو حال میں نکاح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر نماز پڑھتے کھڑوتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ایسا کو یہودی سیاں تو بچا، وہ اپنے دین تے پکے اسا دین تے کچے۔ تو ہماری نماز میں پڑھنے کا فائدہ، ہمارے ان معاملات کا فائدہ جو ہم نے اس پہ ہر نماز عشاء کے وتر میں کیا کہتے ہیں، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، وَنَخْلَوْ جدا ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ چھوڑتے ہیں، مَن يَفْجُرُكُ جو تیرا نافرمان ہو۔ یہ ہر وتر میں ہم کہہ رہے ہیں، اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، اور باہر وہی کام ہو رہے ہیں جو رب العزت کے انکار والے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی غلطیاں ہیں۔ جب گھروں میں ولیمے ہوتے تھے نا، ہم چھوٹے ہوتے تھے، توجہ رکھنا، گلی سے گزر رہے ہیں بھئی کسی کا ولیمہ شروع ہو کس کے گھر میں، تو 4 فقیر بھی گزر رہے ہوتے نا تو وہ بھی بیٹھ جاتے، لوگ کہتے لالا تو ہی بیٹھتے، وہ خیر الولیمے ہوتے تھے۔ تو آج تے سارے پیو ماں دی شادیاں ٹر گئے، کیوں؟ وہ خیر الولیمے آن، آج دی شادی نہیں ٹرتی، یہ شر الولیمہ ہے، یہ نہیں چلتی اس کی۔ میں نہیں کہہ رہا اللہ ٹورے، میں تو آتا اللہ پاک ٹورے لند شادیاں کو، لیکن میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، یہی مسائل ہے۔ اور خاوند کو طلاق کے مسائل معلوم نہیں ہے، وہ 2 جملے کہتے ہیں مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جب کسی مفتی کے پاس پھنس جائے نا میں تیری طلاق ہو گئی ہے، کوئی بہانہ نہ چلے تو ایک بہانہ ہر بندہ کامن ہے، سب میں ایک بہانہ سارے کرتے۔ میں تھا غصے میں مولوی صاحب، پھر بھی ہو گئی ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے جی میں غصے میں تھا، ہو گئی۔ ان بیچاروں کا یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ غصے میں طلاق ہوتی نہیں ہے۔ تو ہمارے والد محترم رحمہ اللہ کا انداز تھا، میں وہی سمجھاتا ہوں۔ ابو فرمایا کرتے تھے ایسے لوگوں کو کہ بیٹا طلاق ہے ہی غصے کی چیز۔ کوئی بندہ اپنی زال کو نہیں آتا میری سونی شہزادی کرما لی تک طلاق لے، کوئی یوں نہیں کہتا، غصے میں کہتا ہے۔ تو یہ نہ کہا کرو کہ میں غصے میں تھا، تو یہ تو ہے ہی غصے کی چیزیں۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ایک جگہ پنجاب میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا۔ پنجاب میں رواج ہوتا ہے جمعے کے بعد مولوی صاحب بیٹھتے ہیں تو لوگ بڑے مسائل لین لگ جاتی ہے، اس جگہ پوچھتے تھے مجھ سے۔ تو ایک مسئلہ میرے پاس آیا کہ ایک خاوند نے اپنی بیوی کو کہا، توجہ رکھنا، وہ دیگچی اس کی عادت تھی یوں انگلی مار کے چاٹنے کی، کھاتی تھی، خاوند کو برا لگا تو خاوند نے بیوی کو کہا کہ ولات ہیں دیگڑی چٹی تو تے کو میرے طرف پکا ترائے وٹے، یعنی پورا جملہ کہہ دیا۔ تو وہ کسی چودھری کے پاس گئے تو اس چودھری نے کہا کہ دیگچی لے کر آؤ، تو بیوی دیگچی لے کر آ گئی۔ وہ آ کے ہون چاٹ، وہ نہیں چاٹتا صحیح، تو دیگچی اس نے یوں چاٹی چودھری کے ساتھ۔
تو اس نے کہا دیکھا اس نے انگلی چاٹی ہے، دیگچی تو نہیں چاٹی، اور اس نے تو کہا تھا دیگچی چاٹے گا تو طلاق ہوگی، تو لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ تو اب میرے پاس مسئلہ پوچھنے میں مولوی صاحب گال ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ کام تو سب پورا کروائی بیٹھے ہوئے، ہون پوچھڑ دی لوڑ، کام تو آپ نے پورا کرا لی، اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی لفظ کا مطلب کا اعتبار ہوتا ہے، لفظ کا مطلب کہ مطلب کیا ہے۔ جب اس نے کہا تھا تو نے دوبارہ یوں دیگچی چاٹی تو تجھے طلاق ہے، اس وقت یہ دیگچی چاٹ رہی تھی یا انگلی؟ کہتے ہیں انگلی۔ تو میں نے کہا پھر مراد انگلی ہے، سرکی دیگچی چٹا نہیں آدھے بس وہ کٹوی کو لکڑ آدھے والا وہ جملہ اور ہوتا ہے، وہ زبان سے ہوتا ہے، چاٹنے میں لفظ میں فرق ہے۔ تو اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کی بیوی نکاح سے پہلے تو فارغ نہیں ہوئی تھی، وہ چودھری سے اپنے فارغ کرا دی ہے، اب فارغ ہے۔ اگلے جمعے تو میرے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی، پورا خاندان آ گیا، لڑکی والوں کا بھی اور لڑکے والوں کا بھی، اور پورے ولگن بیٹھے بھی، مولوی آوے تھے آج مک دے ہیں یہ کیویں طلاق کریں گے؟ تو میں بیٹھا جمعے کے بعد تو پورا خاندان بیٹھا، آپ نے کیسے طلاق کرائی؟ میں نے کہا میں نے نہیں کرائی، کرائی ہی ہے، میں نے بتائی ہے، کوئی کرانے اور بتانے میں کوئی فرق ہے یار؟ تو کہنے لگا کیسے ہوتا ہے آپ ذرا سمجھائیں مسئلہ۔ بہرحال دلیل سے سمجھا کے، اور سادے دیہاتی جٹ لوگ تھے ان کے دماغ میں بات آ گئی، مان گیا اچھا ٹھیک ہے مول سے باقی۔ تو اسی کو کہا جس کی بیوی طلاق ہو گئی تھی، اس کے والد نے، ہاں ان کا سوال تھا، وہ سوال سنا رہا تھا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب نکاح اتنا کچا ہے، ایک ہلکی تھی نے تو نکاح ٹوٹ گیا، ایڈا کچا نکاح ہوندے ایک بات سے نکاح ٹوٹتا ہے، اتنا کچا ہے نکاح۔ میں نے کہا اس کا سسر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کا سسر ہے لڑکے کا۔ تو میں نے کہا آپ کی بیٹی پہلے اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھتی تھی؟ اس نے کہا نہیں ہمارا تو بڑا شرافت کا ماحول ہے، ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا آپ کی بیٹی اس کے لیے؟ کہتا ہے اجنبی تھی۔ تو میں نے کہا مولوی نے ایک لفظ کہا ہے قبل، تو قبول کیا؟ اس نے کہا جی میں نے قبول کیا۔ تو ایک جملہ کہنے سے آپ کی بیٹی جو اجنبی تھی وہ اس کی بیوی بن گئی، ایک دوسرے کو دیکھنا سب کچھ جائز ہو گیا۔ کہتے ہیں نکاح دے لفظ طاقت ہے۔ تو میں نے کہا اگر ایک لفظوں سے ایک ہو سکتے ہیں تو ایک لفظ سے جدا بھی ہو سکتے ہیں، طلاق کے لفظ میں بھی طاقت ہے۔ اچھا ٹھیک۔ جب بات فائنل ہوئی تو یہی بچہ اٹھا جس کی بچی طلاق ہو گئی تھی بیٹی، اس نے جا کے اپنی والدہ کو بتایا گھر میں، ان کی عورتیں ہمارے رشتہ داروں کے گھر میں آئی ہوئی تھیں۔ اس کی والدہ دروازے پہ آئی، اس نے کہا اماں بجلوں میری دال میرے کو چھوٹ گئی ہے۔ والدہ گھر چلتے ہیں، بیوی میری مجھ سے چھوٹ گئی ہے۔ تو اس نے کہا کیوں چھوٹ گئی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ لفظ آکھم، انہوں کہ واہ کملا تیرے پیو میں کو 100 دفعہ یہ لفظ آکھا میں تو نہ چھوٹی۔ یہ اس عورت کے لفظ ہیں کہ تیرے باپ نے 10 دفعہ 100 دفعہ مجھے جملہ کہا ہے، میں تو اس سے فارغ نہیں ہوئی، تیری بیوی کیسے فارغ ہو گئی ہے؟ وہاں کہ اماں شکر کر تو ہی چھٹی بیٹھی ہے تو نو ہی چھٹی بیٹھی ہوئی۔ تو اسی لیے الفاظ سمجھا کریں، یہ علماء سے پوچھا کریں، پوچھ کے چلا کریں۔ میں جملہ کہتا ہوں سنو، حدیث پاک کے مطابق قیامت سے پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ خاوند اور بیوی کے درمیان زنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ زنا۔ حالانکہ خاوند بیوی میں تو نکاح ہوتا ہے، زنا تو نہیں ہوتا۔ تو اس کے کئی مطلب ہیں، ان میں ایک مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کو بیوی سمجھیں گے، تو وہ نکاح تو نہیں ہوگا نا، وہ تو زنا ہوگا۔ سارے بڑے آدھے ان ٹکا ٹکر بند کر لو، یعنی اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتے جو یہ کام کرے، اور لوگ آج طلاق کے بعد بھی بیوی کو بیوی بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوں، 3 طلاق دے دیتے ہیں، ایک بندے نے کہا 3 طلاقیں دو تو ایک ہوتی ہے۔ یہ عجیب روش چل پڑی ہے، مذہب چھوڑ دیں گے بیوی نہیں چھوڑیں گے، 3 طلاق دو ایک ہوتی ہے۔ دنیا میں 3 بندوں کا مذہب ہے، نمبر 1 اہل تشیع، نمبر 2 مرزا قادیانی، نمبر 3 غیر مقلدین۔ یہ تینوں کا مذہب ہے۔ اہل سنت والجماعت اہل حق کا مذہب نہیں ہے۔ لوگ مذہب چھوڑ دیتے ہیں، بیوی نہیں چھوڑتے۔ ایک بندہ کہتا تھا 3 طلاق دو تو ایک ہوتی ہے، ایک بندے نے کہا 3 دے تو ایک کیوں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ایک مجلس میں دی ہے نا، ایک جگہ بیٹھ کے دی ہے، تو ایک مجلس میں دی ہیں، مجلسیں مختلف ہو جائیں گی تو پھر طلاقیں زیادہ ہوں گی۔ اللہ کے فضل سے وہ کام کرتا تھا، پکوڑے سموسے یہ بیچتا تھا۔ تو ایک بندہ اس کی دکان پہ گیا، اس نے کہا سموسا کتنے دیں؟ وہ 10 روپے دیں۔ چاچا 3 سموسے دے۔ تو اس نے دے دیے ایک پلیٹ میں رکھ کے، اور اس نے کھا لیے اور اس کو 10 روپے دیے۔ انہوں نے کہا 10 نہیں 30 روپے 3 سموسے۔ وہاں کہا کیوں؟ ایک پلیٹ کھا دیں، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دو تو ایک ہوتی ہے، تو ایک پلیٹ میں 3 سموسے کھائیں تو ایک ہوا نا۔
آپ بھی 10 روپے لو 30 کیوں لیتے ہو؟ پیسے آتے سمجھ آتے، طلاق تو سمجھ نہیں آتا۔ عجیب روش چل پڑی ہے دنیا میں، لوگ بیویوں کو چھوڑ نہیں دیں گے، مذہب چھوڑ دیں گے، مذہب۔ میرے دوستو، قبر میں مذہب نے ہمیں بچوانا ہے، آخرت میں مذہب کی وجہ سے ہمیں سفارش ملنی ہے۔ تو یہ مسلمانوں، نکاح کے بارے میں چند باتیں میں نے سمجھائی۔ ایک بات میں اور بھی کروں، نکاح اور طلاق میں ایک بات ذہن میں رکھیں مسئلہ، نکاح کے اندر 100% اختیار عورت کا ہے، وہ اجازت دے گی تو نکاح ہوگا، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، سمجھتی ہے، وہ اجازت نہیں دے گی زبردستی اس کا والد بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس کا بھائی بھی نکاح نہیں کر سکتا، زبردستی وہ اجازت دے گی تو نکاح ہوگا۔ اور اسی طرح طلاق میں 100% اختیار مرد کا ہے، بیوی نہ بھی چاہے نا، مرد جملہ کہہ دے پھر بھی طلاق ہو جائے گی، بیوی سنے پھر بھی ہو جائے گی، بیوی وہ جملہ نہ سنے طلاق پھر بھی ہو جائے گی۔ اس میں 100% نکاح کا اختیار عورت کے ہاتھ میں تھا، 100% طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے لوگ ایک عجیب بات سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیوی سنے اس کو کہو، وہ نہ سنے تو طلاق نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ ایک خاوند بیوی دونوں میرے پاس آئے، 2 گواہوں کی موجودگی میں، ان کے بڑے ان کو لے کر آئے، بیوی کہنے لگی ان نے تو دی ہوگی طلاق، ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں ہو گئی ہوگی، میں نے تو نہیں سنا۔ میں نے کہا تو ہندوستان میں ہو اور وہ افغانستان میں ہو، پھر بھی اگر طلاق دے تو ہو جائے گی، سنن کیا کو اذن، سننا ضروری نہیں ہے۔ ایک ظالم خاوند کی بات میرے پاس مسئلہ آیا، اس نے اپنی بیوی کا طلاق نامہ لکھ کے دستخط کر کے طلاق دے کر جیب میں رکھ لیا، اور بیوی نے کسی دن کپڑے دھوتے ہوئے اس کے جیب سے وہ کاغذ نکالا تو طلاق ہو چکی تھی۔ جب وہ کاغذ میرے پاس آیا، میں نے پوچھا کب نکالا؟ انہوں نے کہا جی کل نکالا۔ پورے 5 مہینے پہلے وہ طلاق لکھی ہوئی تھی، جو یہ دستخط کر کے لکھ کے طلاق دے چکا تھا۔ تو میں نے کہا اب یہ بیوی اس سے فارغ ہے، اور جہاں چاہے آج جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس کی تو عدت بھی نہیں ہوئی، تو عدت ہی پوری ہو چکی ہے۔ ہاں احتیاطاً اگر کوئی حمل کا خطرہ ہو پھر آپ عدت بٹھا دیں، ورنہ عدت واجب نہیں تھی اس پر، عدت پوری تھی کھڑوتی ہے، اسی لیے ہاڑ کو لو۔ تو یہ کئی غلط باتیں ہیں جو اسلام میں رواج اسلام میں نہیں ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ گئی ہیں، ان سے بچیں۔ نکاح ہے، طلاق ہے، غمی خوشی کے معاملات ہیں، یہ ذرا سمجھیں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں حد درجہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، حد درجہ، لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ جب بیٹے کی شادی ہو جائے پھر اس کے والد کو، بچے کے والد کو اپنی بہو سے پیار کرنا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، بچی چنگی ودی ہے، بس اس سے آگے نہ بڑھے۔ اللہ نہ کرے اگر اس نے کوئی پیار کا جملہ کہتے وقت 2 جملے شہوت سے کہہ دیے اور اس کا ہاتھ اس کو ٹچ ہو گیا، چاہے اس کے جسم کے کسی سے پہ ٹچ ہوا، بیٹے پر یہ بیوی حرام ہو جائے گی قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ کچھ تو بندہ دیکھے، اسے کہتے ہیں حرمت علی التعبید، فار ایور حرام ہے، ہمیشہ کے لیے۔ میرے پاس ایک بندے کا عجیب مسئلہ آیا، وہ اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں تو ساتھ نکم میں ہی اٹھی ونجو، نوہاں کو بھیجو میری آگے جانگ مالش کرنے میں۔ سسر کہہ رہا ہے بہو کو بھیجو جو میری ٹانگ مالش کر دے۔ اس کے بیٹے میرے پاس ہے کہ ہمارے ابو یوں کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی امی کہتے ہیں آج 5 سال ہو گئے فوت ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا تو سا ہیوے ہی نہ دے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنی والد کی دوسری شادی کراتے، جب تمہارے والد جوان ہے تمہیں چاہیے تھا شادی کراتے، تم اپنی بیویاں گھر میں لے کر آ کے بیٹھ گئے، تو وہ یہی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بسم اللہ کرو تو پیو کو پرناؤ، پھر انہیں باپ کی شادی کرے۔ یہ کل کی بات ہے، کل ایک جگہ مجھے بندہ بتا رہا تھا، وہ ہم ایک جگہ سے گزرے تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں تیل کی شیشیاں تھیں، وہ مالشی تھا، مالش کر رہا تھا، لوگوں کو مساج کر رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل سے ایک دعا نکلی، میں نے کہا اللہ اس کی مشکلات آسان فرما دے۔ ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا جو اس کو جانتا تھا، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ ترس کر رہے ہیں، آپ اس بندے کو جانتے ہیں، یہ ابھی عمرے کر کے آیا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بہت غریب لگتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بیٹے بہت امیر ہیں، فلاں جگہ ان کا فلاں پلاٹ ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں ہے، وہ اپنے والد کا بہت تعاون کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کی بیوی؟ کہتے بیوی فوت ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا بچوں کو ان کی شادی کرائیں؟ کہتے ہیں بچوں نے کہا نا ابو بڑے زمینوں کا مالک ہے، دوسری شادی کرائی تو ہمارے بہن بھائی آ جائیں گے جو جائیداد میں ہمارے وارث بن جائیں گے، نا 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 پیو کو پرنامڑا کو نہیں۔ باپ کو کمرہ لے کر دیا ہوا ہے ایک ہوٹل میں، اور وہ دن کو رات کو مالش کرتے ہیں اور کرایہ یہی دیتے ہیں آ کر ہوٹل والوں کو۔ اب مسجد ہے، میں 2 جملے نہیں کہتا، جو میں نے اسے کہا نا میں نے پوترا کو ونج کے سنیا نہیں ویچا، ایک دفعہ نانی یاد آ ویسی بھی مولوی سنیا کیڑا دیتا ہے، تمہیں حیا نہیں آتی اپنے والد کی شادی کرا لو، ہٹا کٹا شدہ بندے ان کی زال مار گئی ہے پھر۔ تو میں نے کہا ان کے بیٹوں کو کہہ دو کہ کل تمہارے اوپر بھی بڑھاپا آنا ہے،
کل تمہارے اوپر بھی آنا ہے، پھر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ تو احساس کرنا چاہیے۔ تو بہو گھر میں آ گئی ہے، سسر کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں، ہاں آپ نے شاباش دینی سر پہ ہاتھ رکھو، بس ختم، اگو معاملہ ختم۔ ایسے داماد ہے وہ اپنی ساس سے تعلقات میں احتیاط کرے۔ خالہ السلام علیکم، یہ ہاتھ ملانا کیا ہے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، واللہ العظیم بلوچستان سے میرے ایک شاگرد ہے، مجھ سے بیعت ہے، مجھے بتا رہے تھے کہ میری شادی ہوئی ہے، میرا نکاح ہو گیا ہے، جب میں ملنے گیا ہوں تو میری ساس مجھ سے گلے ملی ہے، اور میں نوجوان تھا، میرے اندر کچھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جسم میں کچھ حرارت محسوس ہوئی مجھے، اور مجھے شہوت محسوس ہوئی، تو کیا کروں؟ میں نے کہا تیری بیوی تیرے اوپر رخصتی سے پہلے ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے، اب بتاؤ پیچھو کیسے بچی ہے؟ تو ساس کو بھی تھوڑا سا غیرت کرنی چاہیے نا، اور داماد کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو یہ داماد ہے تو اس کو خیال سے بات کر لیں، السلام علیکم خالہ کیسی ہیں، بس ختم، آگے نہ بڑھیں آپ لوگ۔ اور ایسے ہے جب آپ کی بچی جوان ہو گئی ہے، آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، تو آپ اپنی بیٹی کو پیار دینے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھیں بس۔ میں عجیب روش دیکھتا ہوں، بڑی بچی ہو جاتی ہے 8-8 9-9 سال کی، والد کے ساتھ ایک بیڈ پہ سوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے والد کے ساتھ سو گئی ہے، میں والد کی نیت پہ شک نہیں کرتا، والد والد ہے، اللہ نہ کرے شیطان میں تھوڑی سی اس کے ذہن میں شہوت ڈال دی اور اس نے صرف اس کے بازو پہ بھی ہاتھ رکھ لیا، اس کی ماں اس کے اوپر حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ یہ کچھ معاملات ہیں، یہ میں نے صرف جھلکی دی ہے، ورنہ ایرے لمبے مسئلے نے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے علماء کے پاس آئے۔ یہ نکاحوں کی ترتیب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان مسائل پر عبور حاصل کیا جائے، پھر جا کر بندہ بات بنائے، ورنہ اپنی شادی کو بندہ برباد نہ کرے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت اس شادی کو کامیاب فرمائے، حضرت آدم اور اماں حوا والا پیار عطا فرمائے، حضرت عائشہ اور رسول اللہ والی محبت عطا فرمائے، حضرت فاطمہ حضرت علی والا تعلق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔